نام احمد رقب نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، گر فروغ بخشے نگاہ عرفاں وہ امام امم نہ ہوتا۔ حضرات محترم، دعوت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا دو میں بہت سے مذاہب ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، سچائی پر ہیں اور فلاح اور کامیابی انہی کے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے ان کے پاس وہی نہیں ہے۔ بہت پرانا مذہب ہے جوز کا، وہ کیا بولتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے سارے لوگ ہماری بیگار کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور ایسے بہت سے مذاہب ہیں جو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو فرق مراتب، طبقاتی نظام، اونچ نیچ کے قائل ہیں۔ اور ایک اور مذہب ہے دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت قدیمی اور پرانا مذہب کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے یہاں بھی انصاف کا، برابری کا، مساوات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اسی پر ہے، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ اونچ نیچ اور طبقاتی نظام کو باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے۔ اور اس کے یہاں چار طبقے، انسانوں کے چار طبقے ہو۔ عجیب بات ہے، چار طبقوں میں ایک طبقہ، تو میں نام نہیں لوں گا، ایک طبقہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ، دوسرا اس سے نیچے والا، تیسرا اس سے نیچے والا، اور چوتھا بہت ہی بدقسمت جو سب سے اعلیٰ عرفہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ وہ کیا سمجھ، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ساری لوگ ہماری بیگار کے لیے ہیں۔ اب دوسرا طبقہ، اس میں اس نے ایک اور طبقہ پیدا کیا، ان کے تعلق سے کیا کہنا ہے کہ ان کا کام دان دینا، چڑھانا، نذر و نیاز پیش کرنا اور حفاظت و صیانت، چوکیداری، مدافعت، دشمنوں کو مار بھگانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے انسانوں کا اس کے یہاں، جس کے ذمے اس نے لگا دیا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، جانوروں کو پالو پوسو اور کمائی کر کے ہم کو لا کر کے دان دو۔ کیا دو؟ دان دو۔ گویا کہ یہ طبقہ بھی اسی اونچے طبقے کی خدمت کے لیے ہے۔ ایک چوتھا طبقہ ہے اس کے یہاں جو بیچارہ بہت بدقسمت ہے، بہت بدقسمت ہے، سب سے زیادہ مظلوم اور بدقسمت طبقہ روئے زمین پر ان کی مذہبی اعتبار سے وہی طبقہ ہے۔ وہ تو نہ ان کی مذہبی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، سننے کا دعویٰ کرے تو کان میں گرم تیل ڈال دو، سلاخ ڈال دو، کسی بڑی برادری والے کو پڑھانے کا دعویٰ کرے تو زبان ہی کھینچ لو، اور اس کو اگر کوئی مار دے اونچے طبقے والا تو کیا ہے، جتنا کوا، کبوتر، چڑیا، کتا، بلی مارنے پر جو سزا ہے، اس کو کوئی مار دے اونچے طبقے والا تو اونچے طبقے والے کو اتنی سزا دی جائے گی، سر مونڈ دو سزا ہو گئی، سر مونڈ دو سزا ہو گئی۔ کتنا ظالمانہ نظام ہے، کتنا ظالمانہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں یہ خوبصورتی رکھی ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواج۔ اگر کسی گورنر کے بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی قاضی کی عدالت میں آنا پڑتا ہے، اگر خلیفہ وقت کی بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کو بھی قاضی کی عدالت میں آ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ میں 3 گواہیاں پیش کرتا ہوں۔ فضل ما شہدت بہ الاعداء، بہتری، بڑائی، کامیابی اور قابل تعریف وہ چیز ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ کون گواہی دے؟ دشمن گواہی دے۔
1980 کی بات ہے. ین رائے ایک بنگالی غیر مسلم نے لاہور کے برلا ہال میں اسلام کا تاریخی کردار پر جو مقالہ پیش کیا اور جو لیکچر دیا، اس کا ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب کس نے برپا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری گواہی دیتا ہوں، جب صدی کے اختتام سے 20 برس پہلے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100. کیا کتاب لکھی؟ 1920 کی بات ہے. دا 100 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو ہے اس میں جو درجہ بندی کی، وہ مصلحین، وہ قائدین اور وہ رہبران جو کہ اپنے آپ کو نسل انسانی کی فلاح اور بہبود کے لیے کہتے کہ ہم آئے یا بھیجے کے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ انسانوں کی فلاح بہبود کی جائے. جب اس کی درجہ بندی کی تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضرت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور اس نے کہا، چھوٹا جملہ بتا رہا ہوں میں، جن لوگوں نے انسانی تمدن کے دھارے کا رخ موڑ دیا، وہ اور کوئی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں سب سے پہلا نام آپ کا ہے. محض 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایک حبشی غلام کو اور ایک غلام زادے کو اور ایک مکہ کے اور عرب کے رئیس ترین انسان کو ایک سب میں کھڑا کر دیا. اس وقت کی جو عیسائی دنیا تھی ان کو بہت تکلیف ہوئی. یہ کتاب مارکیٹ میں آئی، بار بار آئی، لیکن بار بار ختم ہوتی چلی گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ مائیکل ہارٹ اگرچہ عیسائی تھا، اس کے باوجود اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو علیہ باللہ عیسائی کیا بولتے ہیں، خدا کا اکلوتا بیٹا بولتے ہیں، ان کو تیسرے نمبر پر رکھا. کہاں رکھا؟ تیسرے نمبر پر رکھا. اور ایک گواہی میں اور دینا چاہتا ہوں. یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ ہے ایچ جی ویلز. ان کی کتاب ہے. عجیب بات ہے، یہ پرانے ایڈیشنوں میں یہ بات تھی، لیکن جو نئے ایڈیشن آتے رہے اس میں یہ بات حذف کر دی گئی. ایچ جی ویلز نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا جو اقتباس پیش کیا ہے دلیل میں، دھیان رکھو، ایچ جی ویلز تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی سے زیادہ محمد کا مخالف ہے، اسلام کا مخالف ہے، اللہ کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے. لیکن جب وہ خطبہ حجۃ الوداع کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے اقتباس کو نقل کرتا ہے تو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سے مصلحین آئے، بہت سے داعی آئے اور مسیح ناصری بھی آئے، لیکن کم وقت میں جو معاشرہ کی تشکیل دی ہے محمد رسول اللہ نے، اس سے پہلے کسی نے تشکیل نہیں دی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ 3 گواہیاں میں نے پیش کی ہیں. میں بار بار بول چکا ہوں مسلمانوں، تمہارے کی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے اندر سماتی. جو حضرت بلال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ البلال سیدنا، بلال تو ہمارے سردار ہیں. بلال کون ہیں؟ حبشی ہیں، غلام تھے، بہت ظلم و زیادتی کے شکار ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے. شکل اچھی نہیں ہے، رئیس نہیں ہے، امیر نہیں ہے، بہت بڑے آدمی مال و دولت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن کیا کہتے تھے؟ بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں. مسلمانوں غور کرو، آج تمہارا رویہ کیا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تم تو اپنے مسلمانوں میں اونچ نیچ کرنے میں لگے ہوئے ہو. ہزاروں لڑکیاں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں اس واسطے کہ انہیں ان کے خاندان کے برابری کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. ہزاروں لڑکے کنوارے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں ان کے مزاج کا اور ان کے خاندان کی کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں نہیں ہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے صحیح سالی میں، جس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے تم نکاح کر دو.
صحابہ کی زندگی اٹھا کر کہتے ہیں لوگ کتنے نکاح اس طرح سے ہوئے. تو خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد. اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. تمہارا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جس کو بھارت کے بہت سے لوگ کچھ اور نام سے پکارتے ہوں گے، لیکن وہ آئے کہاں؟ اس وقت بھارت میں وحی وہ آئے تھے جبکہ بھارت بہت بڑا تھا، سری لنکا کی سرزمین پر اتارے گئے. خبردار آگاہ ہو جاؤ، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو کسی گورے پر، ولا لاحمر علی اسود، اور کسی گورے کو کسی کالے پر. الا بالتقوی، کوئی بڑائی نہیں حاصل ہے مگر تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور شریف اور بہتر وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. الا هل بلغت، سنو کیا ہم نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ یہ آپ نے کب کہا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، اور اسی کے کچھ ہفتوں کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. سن لو مسلمانوں، کیا ہم نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ نے پہنچایا. پھر آپ نے کیا کہا؟ قال فلیبلغ الشاہد الغائب. تو سن لو تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان تک پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ. تو یجی ویلز نے حجۃ الوداع کے خطبے کی اس اقتباس کو نقل کیا اور آخر میں نوٹ لگایا کہ وہ پوری دنیا میں وہ خالی ایک ہی ذات ہے جس نے محض 23 سالہ زندگی میں نسل انسانی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایک صف میں کھڑا کر دیا. اب آتے ہیں مقصد کی طرف. مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا. ہمارا منصب کیا تھا؟ اللہ کے رسول اس خطبے میں آخر میں کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. تم میں جو موجود ہیں، جو لوگ نہیں موجود ہیں ان تک بات پہنچائیں. راوی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سواریوں کا رخ جس طرف تھا انہوں نے اسی طرف کوش کر دیا اللہ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. مسلمانوں، تم نے یہاں کی ریت رواج سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو اپنے اندر سمو لیا. یقیناً جن کے اندر اللہ کا خوف تھا، رسول اللہ کی عظمت جن کے دلوں میں جمی اور بیٹھی ہوئی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد 2 وقت کی روٹی کھانا اور چین کی نیند سو جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جو رسول اللہ کی زندگی کا مشن تھا، ہمیں اپنا مشن وہی بنانا ہے. انہوں نے دور دراز کا سفر کر کے بھارت میں آئے، بر صغیر میں آئے، اور ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کیا اور کلمہ پڑھا. تم ڈرتے ہو، تمہیں خوف ہے اس بات کا کہ لوگ کیا بولیں گے اگر تم قرآن کسی کو گفٹ کرو گے، قرآن کا ترجمہ کسی کو گفٹ کرو گے، رسول اللہ کی زندگی پر مشتمل کوئی کتاب کسی کو دو گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے اور باقی خوش ہوں گے پڑھنے کے بعد. ہو سکتا ہے شروع میں جذبز ہوں، ان کے دماغ پر، ان کے پیشانی پہ کچھ اتار چڑھاؤ آئے، لیکن جب پڑھیں گے اور جب دیکھیں گے، جب ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو تمہاری تعریف کریں گے، تمہارے شکر گزار ہوں گے کہ اس بندے نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت گلزار میں پہنچانے کا کام کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں، یہ بھی یاد رکھو، گھبراؤ نہیں اس بات سے کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. یاد کرو اس زمانہ کو جب دھرتی پر قدم رکھا تھا، اس وقت ایک درویش نے، ایک فقیر نے، جس کو دنیا معین الدین حسن چشتی اجمیری سجدی کے نام سے جانتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟
جیسا وقت آ جائے اس طریقے سے تم کام کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت نے جب بھارت میں قدم رکھا ہے، ان کا جو مقابلہ ہوتا ہے، وقت کی سب سے جو عظیم طاقت تھی، دلی کے تخت پر جو براجمان تھا، اجمیر کے تخت پر جو براجمان تھا، دونوں تختوں کا جو مالک تھا، اس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، سپہ سالار تھے، ایک ایک گیانی لوگ اس کے پاس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک باہر سے آنے والے درویش کو قدم قدم پر فتح دلائی اور کامیابی عطا کی۔ ہر قدم پر اللہ نے حفاظت کی اور کامیابی عطا کی۔ آپ تاریخ پڑھو، حضرت کی زندگی پڑھو مسلمانوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں حبیب کو، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے محبوب کے مشن کو آگے بڑھائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو کیا حضرت کی قدم قدم پر اللہ نے حفاظت نہیں کی؟ حضرت کی اللہ نے مدد نہیں کی؟ یہ حفاظت ہی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ مدد ہی تھی کہ اکیلے ایک درویش اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ غالب رہا، کامیاب رہا، اور پھر اسی کے کچھ دنوں کے بعد اس سے پہلے سکندر اسلام نے بھارت کا رخ کیا تھا، لیکن کبھی قدم نہ جما سکا۔ لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہاں سے اسلامی تاریخ بھارت کے سلسلے میں ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب داعی تم بنو گے، دعوت کا جذبہ تمہارے اندر ہوگا، تو اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہاری مدد کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے ایسے لوگوں کو بھیج دے گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تاریخ وہاں سے بدل جاتی ہے۔ پڑھنا تاریخ آپ، خواجہ صاحب آتے ہیں اور اس کے کچھ سالوں کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے جو کہ یہاں قدم جما لیتا ہے اور اللہ کے کلمے کی جو سربلندی کے لیے محنت کر رہے تھے ان کے لیے ایک حصار بن جاتا ہے، اور ظلوم و جہول قوم میں اللہ کا نام لینے والا ڈنکے کی چوٹ پر نام لے سکتا ہے، پھر ابھی کوئی مد مقابل نہیں بچتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اس کے ساتھ جو کہ دعوت کا کام کرتا ہو۔ اور جو لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، بھائی کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو، اس کو کسی عہدے پر لگا دیا جائے، اپنا کام وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کمپنی والا سوچے گا یا مرے چاہے جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کام کرتا رہے گا تو کمپنی کا مالک جو ہے اس پر نگاہ رکھے گا، اس کا دھیان دے گا، تمام چیزوں کا اس کے دھیان دے گا۔ تو ہمارا جو منصب تھا، ہمارا جو کام تھا، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اب اگر ہم تہو بالا کر دیے جائے، ہماری بستیاں تباہ کر دی جائے، ہمارے بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے اور ایک طرف سے صفایا ہو جائے، زمین سے ایسے مٹ جائیں جیسے کہ حرف غلط کو بلیک بورڈ سے مٹا دیا جاتا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مدد کب آتی ہے؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ نے کیا کہا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ جب اللہ تمہاری مدد پر آ جائے گا تو تم پر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے عہدے کو پہچانو، اور کچھ نہ ہو سکے تو قرآن کا ترجمہ رسول اللہ کی زندگی کے متعلق کتابیں چھپوا کر کے ہی بانٹ دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو سچا پکا داعی بنائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب کے شہر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔